لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سلطان الخلائق اجمعین وسید الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، موالیان امیر المؤمنین، عزاداران سرکار سید الشہداء، یہ مجلس عزا جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ بسلسلہ شہادت سرکار باب المراد امام محمد تقی جواد علیہ السلام منعقد کی جا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے امام کے نام، اللہم صلی اللہ علیہ۔ امام کی شہادت کے حوالے سے یہ مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے، اور جتنی بھی دیر گفتگو ہوگی اتنی دیر ہماری گفتگو کا قبلہ و کعبہ امام عالی مقام کی ذات والا صفات رہے گی۔ دیکھیے، ویسے تو اس گھرانے کا معاملہ یہ ہے کہ اول انا محمد، اوسط انا محمد، آخر انا محمد، کل انا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ 14 میں 4 محمد ہیں اور 4 علی ہیں، اور جس امام کا ذکر کرنے کے لیے ہم آپ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ان 4 محمدوں میں سے تیسرا محمد ہے، اور امام کا اسم گرامی قدر محمد ہے، کنیت آپ کی ابو جعفر ہے، والد آپ کے امام علی رضا ہیں، والدہ جناب سبیکہ خاتون ہیں، اور امام نہم علیہ السلام کے القاب کی طرف اگر ہم متوجہ ہوں تو مشہور زمانہ لقب آپ کا تقی اور جواد ہے۔ دیکھیے، تقی سب کو پتہ ہے کہ تقوی سے بنا ہے تقی۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، سورہ مبارک فرقان، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے متقین کا امام بنایا ہے، جن کو ہم نے امام المتقین بنایا ہے، اور تقوی اور امامت اسی گھرانے سے مختص ہے۔ آپ یوں دیکھ لیجئے کہ آیت تو ہے ہی اپنی جگہ، تفسیر تو ہے ہی اپنی جگہ، تعویل تو ہے ہی اپنی جگہ، مگر آپ یوں بھی دیکھ لیجئے کہ علی کا حق غصب کرنے والوں نے حق غصب کیا، فدا غصب کرنے والوں نے فدا غصب کیا، القاب غصب کرنے والوں نے القاب غصب کیا، مگر نہ کل کوئی علی کے علاوہ خود کو امام المتقین کہہ پایا تھا، نہ آج کوئی علی کے علاوہ امام المتقین خود کو کہہ پایا ہے۔ امام المتقین کل بھی میرا مولا تھا، آج بھی میرا مولا ہے، اور تقوی اور امامت اس گھر سے اس طریقے سے مختص ہے اور یوں رچ بس چکے ہیں کہ تقوی کی تشریح کل بھی میرے مولا نے کی تھی، اور آج بھی تقوی کو صرف اور صرف اقوال محمد و آل محمد کی روشنی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، یہ صرف ایک اجمالی گفتگو ہے، ایک تمہیدی گفتگو ہے۔ امام کے مشہور زمانہ لقب تقی ہے، ویسے ہی امام کا ایک مشہور زمانہ لقب جواد ہے۔ جواد کسے کہتے ہیں؟ نوازنے والے کو جواد کہا جاتا ہے۔ امام کو صرف جواد نہیں کہا جاتا، بلکہ آپ اگر خدا ہم سب کو توفیق دے کاظمین جوادین کی زیارت کرنے کی، تو جب آپ زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ امام کو صرف یا السلام علیکہ یا جواد کہہ کے نہیں مخاطب کیا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا جواد الائمہ، اے ائمہ میں جواد آپ پر سلام ہو۔ دیکھیں، ائمہ میں جواد ہونا اور بات ہے، ائمہ میں جواد ہونا اور بات ہے۔ دیکھیے، یہ بات بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے رئیس ہونا کمال ہے مگر رؤوسہ میں رئیس ہونا، طبیب ہونا کمال ہے مگر اطباء میں طبیب ہونا، فقیہ ہونا کمال ہے مگر فقہاء میں فقیہ ہونا، خطیب ہونا کمال ہے مگر خطباء میں خطیب ہونا، ذاکر ہونا کمال ہے مگر ذاکرین میں ذاکر ہونا، نوحہ خان ہونا کمال ہے مگر نوحہ خانوں میں نوحہ خان ہونا، مومن ہونا کمال ہے مگر مومنین میں مومن ہونا، زاہد ہونا کمال ہے مگر زاہدین میں زاہد ہونا۔ یہ کمال میں کمال ہے، یہ کمال میں کمال ہے، یہ کمال میں کمال ہے۔ امام صرف جواد نہیں ہے، بلکہ اس فہرست کے جواد ہیں کہ جہاں پہلا فرد جب عطا کرنے پر آئے تو ناقوں کی صفوں کی صفیں نواز دے، جہاں آخری فرد اگر عطا کرنے پر آئے تو وہ دنیا کی جو ظلم و جور سے بھر چکی ہے اس دنیا کو عدالت عطا کر دے۔ اس سلسلے میں جو امام خود کو جواد منوا لے، اس امام کا حق ہے کہ اسے جواد الائمہ کہا جائے، اور صرف جواد الائمہ نہیں کہا گیا، صرف امام تقی جواد نہیں کہا گیا، بلکہ امام کو کہا گیا باب المراد تقی جواد۔
پوری توجہ فرمائیں حضرات، باب المراد تقی جواد۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے جہاں ہر امام کی ایک خصوصیت بتائی کہ اس امام سے اس مسئلے میں توسل کرو، اور اس امام سے اس مسئلے میں مدد مانگو، اور اس امام سے اس مسئلے میں اس کے سامنے دست دعا کو دراز کرو، وہیں اس امام کے اوپر جب پیغمبر اسلام آئے تو کہا کہ اپنے رزق کے معاملات میں، اپنے رزق کے مسائل میں میرے نوے جانشین سے توسل کرو، میرے نوے جانشین سے توسل کرو۔ علامہ عبد الکریم کشمیری اتنے بڑے عارف، وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے توسل ہیں کہ جو بہت خاص ہیں، ان کا کہ جب تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تب میں تقی جواد کے دروازے پہ جاتا ہوں، امام نہم کے دروازے پہ جاتا ہوں، نوے امام کے دروازے پہ جاتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے یہ باب المراد ہیں۔ توجہ فرما، باب المراد تقی جواد، باب المراد ہے۔ کاظمین میں دو ہستیاں دفن ہیں، ایک 7ویں امام ہے، ایک 9ویں امام ہے، وہ باب الحوائج ہیں، یہ باب المراد ہے۔ اب دیکھیں باب الحوائج اور باب المراد کیا مطلب ہے اس کا؟ باب الحوائج اس کو کہتے ہیں جو حاجتوں کو پورا کرنے کا دروازہ ہو، حاجت دل میں ہو جب بھی حاجت ہے، زبان پہ آ جائے جب بھی حاجت ہے، مگر مراد کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ مراد لفظ بنا ہے ارادے سے، اور ارادے کا زبان پہ آنا ضروری نہیں ہے۔ کیا سنا آپ حضرات؟ ارادے کا زبان پہ آنا ضروری نہیں ہے، لبوں پہ ارادے کا آنا ضروری نہیں ہے۔ ارادہ دل کی گہرائیوں میں رہتا ہے، ارادہ صمیم قلب میں مکین رہتا ہے، ارادہ دل کی گہرائیوں میں رہتا ہے۔ اب میرے امام کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقی جواد، باب المراد، مراد بنا ہے ارادے سے، ارادہ رہتا ہے دل میں، یعنی جو دل کے ارادوں پہ عطا کر دے، جو زبان کو شرمندگی سوال سے محفوظ رکھے، اس امام کو تقی جواد کہتے ہیں، اسی کو باب المراد کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ یہ ہیں امام تقی جواد۔ اور دیکھیے یوں تو ہر امام علم میں، شجاعت میں اور عبادت میں برابر ہوتا ہے۔ اصول کافی میں حدیث ہے، کچھ چیزیں جن میں ہر امام برابر ہوتا ہے، سب محمد ہیں، سب علی ہیں، مگر آپ دیکھیے کہ خدا نے ہر امام کو کچھ نہ کچھ خصوصیت سے نوازا ہے۔ اب امام نہم کو بھی کچھ خصوصیات ہیں، وہ بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ اور میں نے کہا امام ہی کے حوالے سے گفتگو ہے، لہٰذا امام ہی کے معارف، انہی کے مناقب، انہی کے فضائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل، اب دیکھیں 9ویں امام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اماموں میں کم سن ترین امام، ظاہراً جس کی عمر سب سے کم رہی، 25 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، 25 سال، محض 25 سال، تو اماموں میں کم سن ترین امام، اور امامت بھی ظاہراً بہت کم سنی میں ملی۔ یہ بھی دیکھیے خدا نے امامت کے مسئلے پہ جو بھی لوگوں کے اسٹیریوٹائپس تھے، جو بھی لوگوں کے ذہن میں پہلے سے موجود تصورات تھے، ہر تصور کی تردید کری ہے، اس کا ابطال کیا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ امام وہی ہوتا ہے جو تلوار اٹھائے، حضرت زید کو لوگوں نے اسی لیے امام سمجھ لیا تھا، تو پھر کہا نہیں، ہر امام کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تلوار اٹھائے، 5ویں امام بغیر تلوار اٹھائے ہوئے امام رہیں گے۔ لوگوں نے سوچا کہ بڑا ہی بیٹا امام ہوگا، جیسے کہ پھر اسماعیلی فرقہ وجود میں 6 امام کے بڑے بیٹے کا نہیں، امام موسی کاظم بڑے بیٹے نہیں ہیں مگر امام ہوں گے، امام علی رضا بڑے بیٹے نہیں ہیں مگر امام ہوں گے۔ امامت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بڑا ہی بیٹا امام بنے۔ پھر لوگوں نے سوچا کہ امامت کے لیے سن بلوغ تک پہنچنا ضروری ہے، اگر نہیں، امام ہوتا ہے، چاہے گہوارے میں رہے جب بھی امام ہے، چاہے منزل جوانی میں آ جائے جب بھی امام ہے، پیری میں پہنچ جائے جب بھی امام ہے۔ امام ہر آن امام ہوتا ہے، ہر لہجہ امام ہوتا ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ امام رہتا ہے۔ تو 9ویں امام کو اتنی کم سنی میں امامت عطا کر کے بتایا کہ دیکھو امامت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان سن بلوغ تک پہنچے۔ کسی نے اعتراض بھی کیا کہ اتنے کم سنی میں ان کو امامت مل رہی ہے، کہ امامت پہ بعد میں اعتراض کرنا، قرآن پڑھو، حضرت یحییٰ کتنی کم سنی میں امام بن رہے ہیں، یحییٰ کو تو چھوڑو، عیسیٰ تو ماں کی آغوش میں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ پہلے ان پر اعتراض کرو جب وہ ماں کی آغوش میں رہتے ہوئے نبی بن سکتے ہیں، جب وہ جھولے میں رہتے ہوئے نبوت کا اعلان کر سکتے ہیں، تو یہ تو پھر بھی اپنے قدموں پہ چل رہے ہیں، یہ تو پھر بھی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ 25 مہینہ سن ہے، ابھی محض 25 مہینہ کا مطلب کیا ہوا؟ 2 سال 1 مہینہ۔ اب 2 سال کا بچہ ہمارا ظاہراً بچہ تصور کیا جاتا ہے، مگر آپ دیکھیے امامت کسے کہتے ہیں۔ امام رضا خراسان بلائے گئے، یہاں پر کچھ منافقوں کی شرارتیں بڑھی،
تو ایک علم ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے قیافہ شناسی. قیافہ شناسی، قیافہ شناس، اور جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے قیافہ شناس. تو قیافہ شناس کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو قیافہ شناس وہ لوگ ہوتے ہیں جو چہرہ دیکھ کے شجرے کا پتہ لگا لیتے ہیں، جو چہرہ دیکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں یہ کس کی اولاد ہے، اس کا شجرہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب کیسا ہے. یہ ایک علم ہوتا تھا. اب مجھے نہیں معلوم اس وقت اس علم کا کیا عالم ہے، کہاں کس صورت میں کسی کے پاس ہے بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ علم تھا، ایک اپنے آپ میں ایک علم تھا، قیافہ شناسی. اور جس کے پاس یہ علم ہوتا تھا اس کو قیافہ شناس کہا جاتا تھا. امام حشتم خراسان میں ہے، ایران میں ہے. یہاں پر کچھ منافقین نے یہ کہا کہ اب دیکھیں بڑے گھر کے لیے، جو بڑا خاندان، اس کے لیے یہی ایک بڑی بات تھی کہ قیافہ شناس بلائے جا رہے ہیں. اور کتنے بڑے جاہل تھے کہ اس کو قیافہ شناسوں کے سامنے لا رہے تھے جس کی محبت خود شجروں کی طہارت کا معیار ہے، جس کی محبت شجروں کی طہارت کا معیار ہے، اس کو بلایا قیافہ شناسوں کے سامنے. دیکھیں یہ کوئی پہلا مرحلہ نہیں ہے. جو اژدہے کو مولا علی کے پاس بلایا گیا تھا وہ بھی اسی لیے بلایا گیا تھا. اس اژدہے کا کام کیا تھا؟ وہ شجرے پرکھتا تھا. تو مولا کائنات نے کیا کیا آپ سب جانتے ہیں کہ گہوارے میں رہتے وہ گلے اژدر کے کو چیر دیا. اب وہ چیر کے بتایا کہ دیکھو اب آج کے بعد یہ اژدہا معیار نہیں رہے گا، آج کے بعد میں معیار ہوں شجروں کا، میں حسب نسب کا معیار ہوں، میں خون کا معیار ہوں. اب اسی حیدر کرار کا وارث ہے کہ جس کو قیافہ شناسوں کے سامنے لایا جا رہا. پوری توجہ وہ میں منظر پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات تصور کرنے کی کوشش کیجئے گا، اس منظر کو ملاحظہ فرمانے کی کوشش کیجئے گا. روایت یہ کہتی ہے کہ قیافہ شناسوں کو مسجد النبوی میں لایا گیا اور عالم یہ ہے، منظر یہ ہے کہ مسجد بھری ہوئی ہے لوگوں سے، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. اور اس صورت میں جب سب جمع ہیں، کیا ہوا صاحب؟ قیافہ شناس لائے گئے ہیں. کس لیے لائے گئے ہیں؟ تاکہ فرزند رسول کو قیافہ شناسوں کے سامنے لایا جائے. سب جمع تھے، لوگ دیکھنے والے، تماشا دیکھنے والے سب لوگ جمع تھے. پوری مسجد بھری ہوئی تھی، چھلک رہی تھی مسجد لوگوں سے، ایک تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. اب روایت کہتی ہے کہ پھر میرے نوے امام کو، جن کا سن اس وقت صرف کتنا ہے؟ 25 مہینہ، 2 سال 1 مہینے، بس ظاہراً 2 سال کا بچہ ان قیافہ شناسوں کے سامنے لایا جا رہا ہے. اب جو منظر ہے وہ ملاحظہ فرمانے کی کوشش کیجئے گا. لوگوں نے سوچا یہ تھا کہ قیافہ شناس آئیں گے، چہرہ دیکھیں گے، پھر کچھ دیکھیں گے، پھر کہیں گے کہ ہاں یہ علی رضا کا بیٹا ہے، وہ موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے، پھر یہ ساری باتیں ہوں گی. مگر یہاں تو منظر بالکل اس کے برعکس تھا. جیسے ہی قیافہ شناسوں میں میرا نوا امام آیا، قیافہ شناسوں کی نظریں ان کے اوپر پڑی. جیسے ہی ان پر نظریں پڑی، ادھر جن لوگوں نے بلایا تھا ان کی طرف دیکھ کر کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تو علی و فاطمہ کا خون ہے، یہ تو رسول اللہ کا خون ہے. اور یہ کہہ کر روایت کے جملے یہ ہیں، ابھی امام ممبر تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ سارے کے سارے قیافہ شناس سجدے میں چلے گئے. قیافہ شناس سجدے میں تھے، کعبہ ایمان ممبر پہ تھا، قبلہ ایمان ممبر پہ تھا. امام نے اشارہ کیا، ان سبوں نے اپنا سر سجدوں سے، اپنے سروں کو سجدے سے اٹھایا. اس کے بعد امام نے ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھا. اب سوچئے گا 25 مہینے کا ایک ظاہراً ایک بچہ ہے، ظاہراً 2 سال کا ہمارے گھر کا بچہ جو صحیح سے الف بے بھی نہیں بول پاتا. یہ ہمارے گھروں کے بچوں کے عالم ہے کہ صحیح سے 25 مہینے کے سن میں الف بے نہیں بول پاتے. وہ امام ہے کہ جو اس وقت اس منزل پر منبر کی بلندی سے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور ایسا خطبہ ارشاد فرمایا امام نے کہ جس کو سمجھنے سے آج بھی لوگوں کی عقلیں قاصر ہیں. امام نے ایک مرتبہ اس بھرے مجمع کی طرف دیکھا اور سوچے گا، آپ امیجن کیجئے گا، تصور کیجئے گا کہ 25 مہینے، محض 25 مہینے کا ایک بچہ ہے اور مسجد بھری ہوئی ہے اور امام لوگوں کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلقنا من نورہ واصطفانا من بریتہ وجعلنا امناء علی خلقہ ووحیہ معاشر الناس انا محمد بن علی الرضا بن موسیٰ الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر من العلی زین سید الساجدین من الحسین الشہید وابن امیر المؤمنین. امام نے کہا الحمد ہے اس اللہ کے لیے. اب میں رک کر ایک ایک جملہ عربی کا سناتا ہوں اور اب اس کے آگے کا بھی جملے ہیں وہ بھی میں آپ حضرات کے خدمت میں عرض کرتا ہوں اور ترجمہ پیش کرتا ہوں. امام نے کہا الحمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے نور سے خلق کیا. بھائی پوری توجہ سے سنیے گا، جس نے ہمیں اپنے نور سے خلق کیا. الحمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے نور سے خلق کیا، اپنے نور سے پیدا کیا. اب دیکھیں ہم آپ کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ آگ، ہوا، مٹی، پانی. ہم سے پہلے آگ موجود تھی،
تو ہم آگ سے پیدا ہوئے, ہم سے پہلے مٹی تھی, ہم مٹی سے پیدا ہوئے, ہم سے پہلے ہوا پانی تھے, ہم ہوا پانی سے وجود میں آئے, ملائکہ سے پہلے نور تھا لہٰذا وہ نور سے پیدا ہوئے, جنات سے پہلے آگ تھی لہٰذا وہ آگ سے پیدا ہوئے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے ان سے پہلے کیا تھا بھئی, ہم سے پہلے کچھ تھا. سورہ یاسین میں ہے نا وہ تم سبحان الذی تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون, اللہ نے 3 چیزوں سے انسان کو بنایا ہے, کچھ زمین سے لیا ہے, کچھ تمہارے نفسوں سے لیا جو نفس ہے ومما لا یعلمون, اور کچھ اس سے لیا ہے کہ جس کے بارے میں تم علم نہیں رکھتے, یہی روح ہے. تو انسان کو بھائی ہم سے پہلے نفس تھا, ہم سے پہلے روح تھی, ہم سے پہلے زمین تھی, لہٰذا ہم وجود میں آ گئے. مگر ان سے پہلے کیا تھا؟ یہ جو چہردہ معصومین ہیں ان کی کریشن کا میٹر کیا ہے, یہ کس شے سے وجود میں آئے؟ ان سے پہلے اگر کچھ ہو تو یہ اس سے وجود میں آئے. بھائی توجہ فرما, اگر ان سے پہلے آگ ہو تو یہ چلیے آگ سے مان لیے کہ آگ سے وجود میں آئے, اگر ان سے پہلے پانی مان لیجئے کہ پانی سے وجود میں آئے, اگر ان سے پہلے مٹی ہے مان لیجئے مٹی سے وجود میں آئے, اگر ان سے پہلے کچھ ہو جب مانا جائے کہ یہ کسی شے سے وجود میں آئے ہیں. پوری توجہ رہے آپ حضرات کی, پوری توجہ رہے. امام اسی پہیلی کو سلجھا رہے ہیں جب کہہ رہا الحمدللہ الذی خلقنا من نورہ, الحمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے پہلے, کیونکہ اس کا نور موجود تھا لہٰذا اس نے ہماری خلقت کا سامان اپنے نور سے مہیا فرمایا. خدا کے نور سے روشن ہوئے ہیں 5 تن, یہ وہی والی بات ہے. لہٰذا کیونکہ ہم سے پہلے کچھ تھا نہیں, لہٰذا اس نے اپنے نور سے ہمیں خلق کیا. اب دیکھیں اللہ کے کچھ نام ہیں, آپ اب جب سورہ حشر میں آپ پڑھیں گے آخر میں تو هو اللہ الخالق الباری المصور, اللہ خالق بھی ہے, باری بھی ہے, مصور بھی ہے. خالق ہے, باری ہے, مصور ہے, تینوں کا ترجمہ لگ بھگ ایک معنی میں سمجھا جاتا ہے, خالق کو بھی, باری کو بھی, مصور کو بھی. لیکن بڑا فرق ہے تینوں میں. خالق اور ہے, باری اور ہے, مصور اور ہے. بھئی مصور جو تصویر بنائے, چلیے تو سمجھ میں آ گیا. اب باری اور خالق میں دونوں کو کہا گیا, ترجمہ یہ کیا گیا کہ وہ پیدا کرنے والا. اگر دونوں کا مطلب ایک ہے تو پھر اللہ 2 لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ بھائی اس کا مطلب ہے کچھ فرق ہوگا خالق میں اور باری میں. تو بڑی خوبصورت بات علامہ جعفر الزمان صاحب نے اپنی ایک کتاب عرفان حجت میں لکھی, بہت خوبصورت بات, وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں. وہ یہ کہتے ہیں خالق اور باری میں فرق کیا ہے, پوری توجہ سے سنیے گا. خالق اسے کہتے ہیں جو شے سے شے کو بنائے, باری اسے کہتے ہیں جو لا شے سے شے کو بنائے. بھائی پوری توجہ فرمایا حضرات, خالق اسے کہتے ہیں جو شے سے شے کو بنائے. بھائی اسی لیے خالق جو شعراء ہوتے ہیں وہ کسی نے کوئی شعر کہہ دیا تو کہا جاتا ہے یہ شعر کے خالق ہیں, شعر کے باری نہیں کہا جاتا. ان سے پہلے حروف موجود تھے, انہوں نے حروف سے الفاظ بنائے, الفاظ سے شعر کو تشکیل دیا, بیت بنائی, مصرع بنایا. تو کتاب کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں اس کتاب کے خالق ہے. یہ تو روزمرہ میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, فلاں صاحب اس کتاب کے خالق ہے. کیوں صاحب ان کو خالق کیوں کہا جاتا ہے, باری کیوں نہیں کہا جاتا؟ بھائی کتاب لکھنے سے پہلے ان کے پاس کرتاز تھا, قلم تھا, سب کچھ تھا, سارے سامان مہیا تھے, سارے اسباب مہیا تھے, انہوں نے کتاب لکھ دی, انہوں نے کتاب تحریر فرما دی, لہٰذا وہ کتاب کے خالق ہے. وہ کتاب کے خالق ہیں, وہ کتاب کے باری نہیں ہے. انسان کچھ بھی کر لے وہ ہمیشہ شے سے شے کو بناتا ہے. اللہ نے بھی شے سے شے کو بنایا, جیسے انسان کو مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون, زمین سے بنایا ہے, کچھ نفسوں سے بنایا ہے, کچھ اس سے بنایا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. لہٰذا ہم سے پہلے کیونکہ یہ اسباب مہیا تھے لہٰذا ہمیں جب خلق کیا تو شے سے شے کو بنایا, شے سے شے کو بنایا. جنات کو آگ سے بنایا, شے سے شے کو بنایا. ملائکہ کو نور سے بنایا, شے سے شے کو بنایا. دیکھیں جو کچھ بھی ہے کائنات میں, آپ جو کچھ بھی زمین آسمان اور عرش اور کرسی, جو کچھ بھی آپ دیکھیں گے, سورج چاند ستارے, ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ شے سے شے بنائی گئی ہے, شے سے شے بنائی گئی ہے. اللہ خالق بھی ہے, باری بھی ہے. مجھے کوئی بتائے کہ وہ کون سی مخلوق ہے جس کو اللہ نے لا شے سے بنایا ہے, جس کو اللہ نے لا شے سے بنایا ہے, جس کو اللہ نے لا شے سے بنایا ہے. تو زمانہ سن لے کہ اللہ پوری کائنات کے لیے خالق ہے, مگر صرف اور صرف چہردہ معصومین کے لیے اللہ باری ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد پر. وَجَعَلْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقْنَا مِن نُورِهِ وَاصْطَفَانَا مِن بَرِيَّتِهِ, اور ہمیں اپنی تمام دنیا میں مصطفیٰ کر لیا, چن لیا. وَجَعَلْنَا أُمَنَاءً عَلَى خَلْقِهِ وَوَحْيِهِ, اور اللہ اکبر, اللہ نے ہمیں اپنی مخلوق پر اور اپنی وحی پہ امین قرار دیا ہے.
توجہ فرمائیں، امین قرار دیا. اب اگر اس ایک لفظ کی تشریح کرنے لگوں تو شاید اسی پر پوری مجلس ہو جائے. امین قرار دیا، امین، مخلوق پر امین قرار دیا. امین کسے کہتے ہیں؟ بھائی مثال کے طور پر میرا یہ رومال ہے اور میں تابش بھائی کو دے دوں، صاحب یہ امانت ہے، میں نے آپ کو دی اور اب آپ ہی سے دوں گا. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ امانت ہے، اب یہ اس کے امین یہ ہیں. انہوں نے کہا کہ صاحب تصرف کر سکتا ہوں. اب میں نے اجازت دے دی. ہاں دیکھیں آپ کو حق تصرف حاصل ہے. اگر آپ کو پسینہ آئے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے اجازت دے دی. اگر کسی کو خدا نخواستہ چوٹ لگ جائے، خون نکلنے لگے، تو آپ اسے باندھ سکتے ہیں. چیز میری ہے مگر اب تصرف ان کا ہے. چیز میری ہے مگر ملکیت میری ہے مگر تصرف ان کا، اختیار ان کا ہے. یہ امین ہے میرے رومال کے، یہ امین ہے میرے رومال کے. اللہ نے ان محمد و آل محمد کو اپنی مخلوق کا امین قرار دیا ہے. امین قرار دیا ہے، امین قرار دیا ہے. یعنی اب تمام معاملات ان کے سپرد ہیں، ان کے سپرد ہیں. یہ جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں، یہ جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں. ان کو اختیار کلی حاصل ہے. پھر امام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، پوری توجہ سے سنیے گا. امام کہتے ہیں معاشر الناس، اے لوگوں میں محمد ہوں جو علی رضا کا بیٹا ہے، جو موسی کاظم کا بیٹا ہے، جو جعفر صادق کا بیٹا ہے، جو محمد باقر کا بیٹا ہے، جو زین العابدین کا بیٹا ہے، جو حسین شہید کا بیٹا ہے، جو علی امیر المومنین کا بیٹا ہے، علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مجھ جیسے کو قیافہ شناسوں کے سامنے لاتے ہو؟ سنو میں کون ہوں. مولا کہتے ہیں انی عالمو بے انصاب الناس من الاسلاب. امام کہتے ہیں میں وہ ہوں جو لوگوں کے حسب نسب کو جانتا ہے. میں وہ ہوں جو لوگوں کے شجروں سے واقف ہے. میں وہ ہوں جو لوگوں کے حسب نسب سے واقف ہے. میں وہ ہوں جسے لوگوں کے شجروں کا علم ہے. نہیں صرف شجروں کا علم، ان لوگوں کا علم نہیں ہے جو ابھی سامنے ہیں. صرف ان لوگوں کا علم نہیں ہے جو ابھی دنیا میں موجود ہے. نہیں، من الاسلاب، بلکہ ان لوگوں کا بھی علم ہے جو ابھی صلبوں میں ہیں. ابھی ان لوگوں کا بھی علم ہے جو صلبوں میں ہیں، جو صلبوں میں ہیں، جو صلبوں. بھیا یہ کون ہے؟ یہ اسی علی کا تو لال بول رہا ہے جس کی تلوار صلبیں دیکھ کے چلتی تھی. میرے پاس ان لوگوں کا بھی علم ہے جو ابھی اسلاب میں ہیں، جو ابھی صلبوں میں. اور یہ علم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے امام کی فصاحت و بلاغت کے. امام نے کہا یہ علم آج نہیں آیا، یہ علم آج نہیں ہے میرے پاس، یہ علم آج نہیں آیا میرے پاس. نہیں، کب سے آیا ہے؟ قبل الخلق اجمعین و بعد فناء السماوات والارضین. یہ علم اللہ نے مجھے تب دے دیا تھا جب اس نے خلق کو خلق کیا تھا. خلق کو خلق کرنے سے پہلے یہ علم مجھے دے دیا گیا تھا. اور میرا علم زوال پذیر ہونے والا علم نہیں ہے، میرا علم ختم ہو جانے والا علم ہے. بعد فناء السماوات والارضین. ارے زمین و آسمان تو ختم ہو سکتے ہیں مگر میرے سینے میں موجود یہ علم ختم نہیں ہو سکتا. میرے سینے میں، آپ غور فرمائیں، امام نے یہ نہیں کہا کہ مخلوق سے پہلے یہ علم مجھے دیا گیا. امام نے کہا قبل الخلق اجمعین، خلق کو خلق کرنے سے پہلے یہ علم مجھے دیا جا چکا تھا. خلق کو خلق کرنے سے پہلے یہ علم مجھے دیا جا چکا تھا. آپ اب دیکھیں، میں ایک ایک لفظ تشریح چاہتا ہے قرآن مجید میں. جہاں آپ قرآن مجید اٹھائیے، بسم اللہ سے لے کر والناس تک پڑھتے رہیے، جہاں جہاں لفظ خلقہ پڑھیے وہاں سمجھ لیجئے اس سے پہلے امام کو علم دیا جا چکا ہے. میں مثالیں دے دوں، کچھ مثالیں دوں. مثلا ارشاد ان عیسیٰ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقتہ من تراب. عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی جیسی ہے کہ اللہ نے ان کو بھی تراب سے بنایا تھا، ان کو بھی تراب سے بنایا. وہ بھی ترابی ہیں، یہ بھی ترابی. خلقتہ من تراب، وہ بھی تراب سے پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی تراب سے پیدا ہوئے ہیں. یعنی خلقتہ من تراب، عیسیٰ بھی تراب سے خلق ہوئے، آدم بھی تراب سے خلق ہوئے. لفظ خلقہ امام فرما رہے قبل الخلق اجمعین. یعنی جب عیسیٰ مسیحائی نہیں جانتے تھے ان کے سینے میں یہ علم تھا. ابھی آدم کا پتلا نہیں بنا تھا، ان کے سینے میں یہ علم موجود تھا. اچھا چلیے آدم اور عیسیٰ کی بات چھوڑیے، قرآن نے آگے ایک منزل وہ ہے کہ قرآن نے آواز دی، یا ایھا الناس، اے انسانو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرے. کون سا؟ خلقکم من نفس واحدہ، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ پروردگار جس نے تم سب کو نفس واحد سے خلق کیا ہے. یعنی انسان بھی خلق ہوئے ہیں. اب جہاں جہاں انسان موجود ہیں ان کی خلقت سے اتنا پہلے
امام کے سینے میں علم موجود تھا. چلیے انسانوں کی بات چھوڑیے, تمام عالم انسانیت کے بات چھوڑیے, قرآن نے ایک منزل اور آگے بڑھائے, ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کیا ہیں؟ جنات کے وجود سے پہلے ان کے سینوں میں علم تھا. جنات کو بھی چھوڑیے, قرآن ایک اور منزل آگے بڑھا, کہا یا ایھا الناس, اے انسانوں, اعبدوا ربکم, اپنے پروردگار کی عبادت کرو. کون پروردگار؟ الذی خلقکم والذین خلق من قبلکم. اللہ وہ ہے کہ جس نے تم سب کو خلق کیا ہے اور ان کو خلق کیا ہے جو تم سے پہلے. اب چاہے جنات چاہے فرشتے, فرشتے بھی آ گئے, یعنی فرشتوں نے ابھی سلیقہ عبادت نہیں سیکھا تھا, ان کے سینے میں یہ علم موجود تھا. چلیے انسان, جانور, انسان, جنات, فرشتے چھوڑیے, قرآن ایک منزل اور آگے بڑھتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے خلق کیا ہے. یعنی زمین کے اوپر جو کچھ موجود ہے ہر شے خلق کی گئی. ابھی ہم کچھ مثالیں دے رہے, ورنہ تو کتنی دفعہ قرآن مجید میں لفظ خلق آیا ہے. زمین کے اوپر جو کچھ موجود ہے سب کچھ کیا ہے؟ خلقہ. ہر شے خلق کی گئی, چاہے وہ پہاڑ ہوں, چاہے دریا ہوں, چاہے سمندر ہوں, چاہے چرند ہو, چاہے پرند ہو. یعنی یوں کہہ دوں, امام کیا فرما رہے ہیں کہ قبل الخلق اجمعین. ابھی خلق کو خلق نہیں کیا تھا کہ یہ علم مجھے دیا جا چکا تھا. یعنی امام گویا کہہ رہے ہیں کہ ابھی پہاڑوں کو استقامت نہیں ملی تھی, یہ علم مجھے دے دیا گیا تھا. ابھی سمندروں کو طغیانی نہیں ملی تھی, یہ علم مجھے دے دیا گیا تھا. ابھی دریاؤں کو روانی نہیں ملی تھی, یہ علم مجھے دے دیا گیا تھا. ابھی چرندوں نے چہچہانا نہیں سیکھا تھا, یہ علم مجھے دے دیا گیا تھا. ابھی ڈالی نے لچک نہیں سیکھی تھی, یہ علم مجھے سکھا دیا گیا تھا. ابھی کلیوں نے چٹک نہیں سیکھی تھی, یہ علم مجھے سکھا دیا گیا تھا. ابھی چرند پرند درند کوئی شے بھی وجود میں دنیا پہ نہیں آئی تھی مگر یہ کہ یہ علم میرے سینے میں موجود تھا. یہ سب چھوڑیے, اللہ آگے کہتا ہے ایک منزل وہ آئی کہ انا ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا. یعنی لیجیے زمین بھی مخلوق ہے خلقہ, آسمان بھی مخلوق ہے. امام فرمایا قبل الخلق اجمعین, یعنی خلق کو خلق کرنے سے پہلے یہ علم میرے سینے میں موجود تھا. یعنی زمین و آسمان ابھی بنے بھی نہیں تھے کہ یہ انصاب کا علم میرے نوے امام کے سینے میں موجود تھا. میرے نوے امام کے سینے میں نہیں, بات دیکھیں بہت ساری ہو سکتی ہے, میں صرف آخری ایک آیت پڑھ کے گفتگو تمام کر دوں گا. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا ہوا خالق کل شے, یعنی اللہ وہ ہے جو ہر شے کا خالق ہے. اب جس شے پر بھی لفظ شے کا اطلاق ہو سکتا ہے, اللہ ہر اس شے کا خالق ہے. اور امام فرما رہا قبل الخلق اجمعین, یہ علم مجھے خلق کو خلق کرنے سے پہلے دیا جا چکا تھا. یعنی کائنات میں جو کچھ موجود ہے اس سے پہلے یہ علم میرے امام کو دیا جا چکا تھا. اب امام گویا ہمیں سبق دے رہے ہیں, خبردار خود کو ہم سے ملانا مت, خود کو ہم پر قیاس مت کرنا, اپنا ہم سے موازنہ مت کرنا. تم وہ ہو جن کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ نحل میں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ارے اللہ نے تو تمہیں اس حالت میں تمہارے ماؤں کے بطون سے خارج کیا تھا کہ لا تعلمون شیئا, تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا, تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا, تمہیں کسی شے کا علم نہیں. ہم وہ ہیں کہ جو قبل الخلق اجمعین, جو خلق کو خلق کرنے سے پہلے جن کو علم دیا جا چکا تھا. ارے بھیا دنیا میں آ کر دنیاوی درسگاہوں سے علوم حاصل کرنے والے اور ہوتے ہیں, اور توحید کی درسگاہ سے علم حاصل کر کے دنیا میں آنے والے اور ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلم. کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں اس کی, مگر بہرحال بالکل کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. امام نے جب یہ باتیں کر چکے پھر ایک عجیب و غریب جملہ امام نے ارشاد فرمایا, پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا, لوح دل پہ لکھیے گا. امام نے کہا کہ اگر باطل کا غلبہ نہ ہوتا, گمراہ کرنے والوں کی حکومت نہ ہوتی, اور شک میں پڑ جانے والوں کے شک کا ڈر نہ ہوتا, تو میں آج وہ کچھ کہتا کہ اولین بھی انگشت بدندان رہ جاتے,
آخرین بھی تعجب میں پڑ جاتے. پھر یہ کہنے کے بعد مولا نے ایک مرتبہ بلا تشبیہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے دہنے مطہر پہ رکھا, اپنے لبہائے مبارک سے اس ہاتھ کو مس کیا. اس کے بعد امام نے کہا یا محمد, اے محمد خاموش ہو جاؤ, جیسے تمہارے آبا و اجداد خاموش رہے ہیں, جیسے تمہارے باپ دادا خاموش رہے ہیں. یہ کہہ کے امام نے بتا دیا کہ ابھی زمانہ متحمل نہیں ہوا ہے کہ آل محمد کے کلام کو سمجھ سکے. یہ امامت 90 مرحلے میں آ چکی ہے, ابھی بھی زمانے میں وہ سکت نہیں پیدا ہوئی کہ آل محمد کے کلام کو تحمل کر سکے, متحمل ہو سکے. اور یہ کہنے کے بعد زمانہ محو حیرت تھا, لوگ حیران تھے کہ ابھی ظاہراً 25 مہینے کا بچہ اس طریقے سے خطبہ دے کر ممبر سے نیچے آ رہا ہے, اور وہ مسجد کی جو ابھی جہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی وہاں لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی امام ممبر سے اترے کائی کی طرح سے مجمع چھٹنے لگا, اور ہر آدمی, بڑے سے بڑا آدمی امام کو دیکھتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا تھا کہ رسالت کو کس گھرانے میں رکھنا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. آپ اگر اس خطبے کے اسرار اور رموز پہ گفتگو کی جائے تو صرف اس پہ بات ہوتی رہے گی. امام نے, آپ طرز گفتگو دیکھیے, امام کہہ رہے انی اعلم فی اسلاب, انی اعلم فی الانصاب, انی اعلم فی الانصاب الناس من الاسلاب. امام کہہ رہے انی اعلم. کچھ یاد آیا آپ حضرات کو؟ یہ مظہر ہیں, خدا کے صفات کے بھی مظہر ہیں, اس کے کمال کے بھی مظہر ہے, اس کے کمال کے بھی مظہر ہے, اس کے کلام کے بھی مظہر ہے. یہ اس کے کمال کے بھی مظہر ہیں, اس کے کلام کے بھی مظہر ہے. امام نے اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے اسی لفظ کا انتخاب کیا. قیافہ شناسوں کے سامنے امام نے اپنے علم کو اظہار کرنے کے لیے, اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے اسی لفظ کا, اسی انداز, اسی طریقے گفتگو کا انتخاب کیا جو اللہ نے فرشتوں کے سامنے جن الفاظ کا انتخاب کیا تھا. امام نے کہا کہ انی عالم اللہجہ, وہی جو اللہ نے انی عالم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, تم کچھ نہیں. گویا امام بتا رہے کہ جو جانتا ہے بس وہ یہ تمہارے سامنے موجود ہے. اور کیوں نہ جانوں میں کہ یہ انصاب کیا ہیں, اور یہ سب کیوں نہ جانوں میں؟ میری تو محبت ہے کہ جو ایمان کی بھی پہچان ہے اور جو شجروں کی بھی پہچان ہے. عزیزان گرام قدر, دیکھیں امام کا خالی نوے امام کے اگر علم پہ بات کی جائے تو کتنی ہی باتیں ہو سکتی ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ چھٹے امام جو رئیس مذہب ہیں, جن کے نام پہ ہماری فقہ چلتی ہے, انہوں نے 8ویں امام کے لیے کہا تھا کہ ان عالم آل محمد لفی صلبک. 7ویں امام سے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے 8ویں امام کے لیے کہ بے شک عالم آل محمد تمہاری صلب میں, اے کاش میں یا لیتنی کنتو ادرکتو, اے کاش میں اس کی زیارت کر پاتا. یہ چھٹے امام نے 8ویں امام کے لیے کہا. دیکھیں یہ سب محمد ہیں, سب علی ہیں, اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں. خدا نے ہر امام کو کچھ خصوصیت سے نوازا. 8ویں امام کے لیے چھٹے امام فرما رہے ہیں, جنہوں نے علم و دانش کے سمندر بہا دیے تھے اپنی یونیورسٹی میں. 4000 طلاب جس کے سامنے بیک وقت زانو ادب طے کرتا, وہ کہتا ہے انا عالم آل محمد لفی صلبک, اے موسی کاظم تمہاری صلب میں عالم آل محمد, اے کاش میں اس کی زیارت کر پاتا, میں اس کو در کر پاتا. دیکھیں یہ امام نے بھی ایک خاص جملے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اور صرف کیونکہ اپنے خواص ہے, صاحبان عرفان تشریف فرمائے, شاید کسی تک پہنچ جائے, اور پیغام بھی یہی ہے, مقصد بھی یہی ہے کہ امام کی معرفت میں شاید کچھ اضافہ ہو جائے, کچھ عقیدت میں اضافہ ہو جائے, کچھ محبت میں اضافہ ہو جائے, کچھ معرفت میں اضافہ ہو جائے, تو بس ہمارا پڑھنا کامیاب ہو جائے گا. امام نے یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے کہ کاش میں اس کو در کر پاتا, میں اس کو پا لیتا, میں اس کی زیارت کر پاتا. چھٹے امام نے یہ جملہ جہاں تک میرا ناقص علم ہے 3 ہی موقعوں پر کہا ہے. ایک شہدائے کربلا کے لیے کہا ہے, یا لیتنی کنتو معکم, جو آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں, یہ چھٹے امام کا تعلیم کیا ہوا ہے, اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. یہ وہاں پہ امام نے حسرت ظاہر کی ہے. 8ویں امام کے لیے یا لیتنی کنتو ادرکتو, اے کاش میں اس کی زیارت کر پاتا. اور ہمارے زمانے کے امام کے لیے کہا, کسی نے پوچھا کہ کیا آپ ہی صاحب الامر کا؟ نہیں ہوں تو میں صاحب الامر, لیکن جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو تو اگر وہ مجھے مل جاتا لخدمتہ, اے کاش وہ مجھے مل جاتا تو میں اس کی خدمت کرتا. اب دیکھیں یہ وہ جملے ہیں کہ جو عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا انسان کو کہ اس کی تشریح کیا کرے. اس کی 8ویں امام کے لیے کہہ رہے عالم آل محمد, اے کاش میں اس کو
درک کر پاتا۔ وہ عالم محمد جب مدینے سے میرے نوے امام کو خط لکھتا ہے تو اس خط میں ظاہراً ابھی 2-2.5 برس کے امام کو یوں مخاطب کر کے کہتا ہے، امام 8ویں امام خط میں لکھتے ہیں یا ولدی فدا کا ابو کا، اے میرے لال تجھ پر تیرا بابا قربان ہو جائے۔ آپ سوچیں کہ اس امام کے علم کا کیا، جب اب دیکھیے وہ ساری چیزیں جو آپ کی سنی ہوئی ہے وہ میں یہاں پہ نہیں سناؤں گا، وہ یحییٰ ابن اقسم کا مناظرہ اور وہ بغداد میں بچوں کا کھیلنا اور پھر وہ مامون کا آنا اور سب کا چلا جانا، وہ سب آپ کی سنے ہوئے جملے۔ بہرحال میں جو ہے وہ جو باتیں سن چکے ہیں وہ اس بہرحال اس کم وقت میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن ایک جملہ جو یحییٰ ابن اقسم کے مناظرے میں امام نے کہا تھا جب بھرا ہوا دربار تھا اور مامون ملعون نے کے سامنے جب یحییٰ نے کہا تھا کہ کیا میں سوال کروں، تو امام کی طرف اس نے کہا تھا فرزند رسول سے پوچھیے، تو فرزند رسول کی طرف جب متوجہ ہوا وہ اس نے کہا کہ بتائیے کیا میں سوال کروں، تو امام کے علم ظاہراً ابھی 2-2.5 برس ابھی ظاہراً 4-5 برس کا سن ہے، اور اس سن میں امام نے اس بھرے دربار میں دیکھ کر کہا کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے۔ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ وارث نہج البلاغہ ہے، یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ خطیب منبر سلونی کا لال ہے، یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ کائنات کا ہر علم اس کی نظروں کے سامنے، اور یہ وہی مناظرہ تھا کہ جس مناظرے کے بعد مامون ملعون نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس امام سے کرنے والا ہوں، فرزند رسول سے کرنے والا ہوں۔ اور بہرحال اس میں بھی ایک پہلو ہے، ایک بات ہے کہ مامون نے اپنی بیٹی ام فضل کا نکاح ہمارے نوے امام سے کیا، کوئی اولاد نہیں ہے، ام فضل سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ شراز بھائی تقوی سید یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے رضوی سید یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ مبرقہ کی اولاد ہے، حضرت موسیٰ مبرقہ نوے امام کی اولاد ہیں، وہ بھی نوے امام کے بیٹے ہیں۔ تو لیکن یہ سب دیگر ماؤں سے تھے، ام فضل سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تاریخ عصمت گواہ ہے کہ ایسی خواتین سے خدا نے کوئی اولاد دی ہی نہیں۔ جب مامون سے بنی عباس نے پوچھا کہ یہ اتنا کمسن ہاشمی جوان ہے، ابھی جوان بھی نہیں، بچہ ہے ظاہراً، تو اس سے شہزادی کی شادی کرنے جا رہے، کیا بنی عباس میں تجھے کوئی نہیں ملا، عباسیوں میں تجھے کوئی نہیں ملا جو تو اپنی بیٹی کو ہاشمیوں میں دے رہا ہے؟ تو مامون نے کہا ارے تم سمجھتے نہیں ہو میری سیاست، میری پالیٹکس کو، میری سیاست کو، ارے کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ ابن رسول خدا ہے، یہ رسول خدا کا بیٹا ہے۔ خدا جب اگر اس کے ساتھ میری بیٹی کا عقد ہو گیا تو جو بیٹا پیدا ہوگا وہ بھی کوئی معمولی بیٹا نہیں ہوگا، وہ یبن رسول اللہ ہوگا، اور میں یبن رسول اللہ کا نانا ہوں گا۔ تو یہ نانا بننے کی خواہش تھی جو اس گھرانے میں بیٹیاں دی گئی، لیکن کیا کہنے، مشیت نے بھی پکار کے کہا ہوگا کہ جہاں تمہاری سیاستیں دم توڑ دیتی ہیں وہاں سے ہماری حکمت کا آغاز ہوتا ہے۔ یاد رکھنا بیٹیاں دینا تمہارے اختیار میں ہے، اولاد دینا ہمارے اختیار میں۔ ایک صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے نوے امام۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو تمام کر دی، یہ ہے نوے امام۔ کس کو سمجھ میں آیا کہ آپ سوچئے کہ ایک نشست میں، ایک بیٹھک میں امام نے 3000 سوالوں کے جواب دیا۔ آج تک علماء اس کے اوپر کلام کر کے آج آگے سمجھ بھی نہیں آیا۔ علامہ مجلسی نے کتنے نکات لکھے کہ یہ ہو سکتا ہے، تعویلیں کی لوگوں نے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نشست میں 3000 سوال؟ بھئی یہ سوال ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا ہوتا ہے، سمجھ کے پھر جواب دینا ہوتا ہے۔ پھر یہ تو وہ گھرانہ ہے جو لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرتا ہے، تو پھر مثالیں بھی ہوں گی اور جواب کوئی ہاں اور نہ میں بات۔ 3000 سوال، اور پھر وہ بھی ایک نشست، اور پھر 3000 کا مطمئن سوالوں کے بعد مطمئن ہو کے اٹھنا، نہ وہ ان کو تھکن کا احساس ہوا سوال کرنے والوں کو، اور نہ یہاں جواب دینے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جواب دے رہا ہے جس کا اختیار زمان و مکان پر ہے، جس کا اختیار زمان میں، ایک لفظ میں پوری مجلس پڑھ رہا ہوں اس وقت، جس کا اختیار زمان و مکان پر ہے، جو ٹائم اینڈ سپیس پر جو حق تصرف رکھتا ہے، وہ جواب دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کسی نے آغائے کاظم نائینی، ہمارے بہت بڑے عالم گزرے آل اللہ مقامہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عامل تھا۔ اب یہ جملے جو ہیں بس یہیں پہ بات تمام ہو جائے گی، اس کو لوہے دل پہ لکھیے گا۔ ایک عامل تھا، عامل یعنی عمل جو لوگ کرتے ہیں، تو وہ احضار ارواح کا عمل کرتا تھا، روحوں کو بلانے کا عمل کرتا تھا۔ جب بھی کوئی جاتا تھا تو وہ ارادہ کرتا تھا، نیت کرتا تھا، یہ روح کو بلا لیتا تھا۔ وہ ایک شرط رکھتا تھا کہ دیکھو میں بلا تو رہا ہوں مگر خبردار نہ کسی نبی کی روح ہونی چاہیے، تمہیں جب ارادہ کرنا تو نہ کسی نبی کا ہو، نہ کسی امام کا ہو، نہ کسی بزرگ دین کا ہو، کسی بزرگ صحابی کا ہو۔ پھر اس کے بعد وہ ارادہ کرتا تھا، اور یہ بھی ایک عمل ہوتا ہے، احضار ارواح کا عمل کرتا تھا۔
کہتے ہیں ایک بار ایک آدمی آئے، امتحان لینا تھا یا جو بھی تھا، اس نے کہا ارادہ کرو. اس نے کہا جو اماموں میں کمسن ترین ہے، جو اماموں میں کمسن ترین ہے. جیسے ہی اس نے ادھر ارادہ کیا، آقا کاظم نائینی کہتے ہیں کہ وہ جو احزار ارواح کا عمل کرنے والا تھا اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں، چہرے کا حال بدلنے لگا. اس نے ایک مرتبہ دیکھا اور کیا جملہ کہتے کہ پورے واقعہ سنانے والا تو نہیں تھا یہ واقعہ، لیکن یہ جواب ایسا ہے کہ اس جواب کو اگر آپ حضرات لوہے دل پہ لکھ لیں گے تو یقیناً مستفیض ہوں گے، فیضیاب ہوں گے اس جواب سے. اس نے ایک مرتبہ اس کی طرف غیظ و غضب کے عالم میں دیکھا، نوے امام کا ارادہ کیا تھا، اس نے غیظ و غضب کے عالم میں دیکھا، دیکھ کر کہا کیا جواب دیا، لقد طلبت منی من احزار ارواح رجل یتمنى سلیمان بن داؤد ان یقتحل بتراب علیہ. ارے تو وائی ہو تجھ پر، وائی ہو تجھ پر، افسوس ہو تجھ پر، تو نے مجھ سے اس جوان کی روح کے متعلق سوال کیا ہے کہ اگر سلیمان بن داؤد کو اس کی نالین سے لپٹی ہوئی خاک مل جاتی تو سلیمان اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر. اگر سلیمان بن یتمنى سلیمان ابن داؤد ان یقتحل بتراب علیہ، سلیمان بن داؤد تمنا کرتے ہیں کہ اے کاش مجھے اس کے نالین سے لپٹی ہوئی خاک مل جائے تو میں اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لوں. اس کے متعلق کیا جواب. وہ سلیمان نبوت ہیں، یہ سلیمان امامت ہیں، وہ ہیں جن کو ملک عظیم عطا ہوا، یہ وہ ہیں جن کو ازرائیت ثم رأیت نعیما و ملکن کبیرہ، جن کو ملک کبیر عطا کیا گیا، وہ ہیں کہ جن کے لیے صرف ہوا مسخر کی گئی، یہ وہ ہیں جن کے لیے زمین و آسمان مسخر کیے گئے. عزیزان گرام قدر، بس اسی بات کا رونا ہے کہ جس کے اختیار میں زمین و آسمان کی بادشاہت تھی، سلیمان جس کے خادموں میں سے ایک خادم تھے، اس کے ساتھ یہ ہوا. 25 برس کوئی سن ہوتا ہے دنیا سے رخصت ہو جانے کا، کوئی عمر ہوتی ہے. آپ بتائیے 25 برس کا جوان. شاعر نے کہا جوانی روئے گی جس پر صدا وہ کشتہ غم، نوے امام محمد تقی شہ عالم. بغداد ہے اور امام کو ام فضل ملعونہ، یہی خدا کی لعنت ہو اس ملعونہ پہ. معتصم ملعون جو اس کا چچا ہے، مامون کا بھائی، اس نے زہر بھجوایا اور اس ملعونہ نے زہر دیا. ام فضل ملعونہ، یاد رکھیے گا یہ سلسلہ اس لیے ہمارے رشتوں کا احترام نہیں ہے، ہمارے کردار کا احترام. پہلے سے لے کر آخر تک یہ دیکھ لیجیے گا. امام کو زہر دیا گیا جیسے امام حسن کو دیا گیا، جیسے رسول خدا کو دیا گیا. عزیزان گرام قدر، 2 روایتیں ملتی ہیں زہر کے سلسلے میں. ایک روایت کہتی ہے کہ انگوروں میں زہر دیا گیا. میرا دل کہتا ہے کہ جب انگور سامنے رکھے گئے ہوں گے تو اس امام نے بھی بالکل وہی کیا ہوگا جو کبھی ان کے بابا نے کیا تھا. خوشہ انگور کو ہاتھ میں لے کر کہا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کو تناول فرمایا ہوگا. دوسری روایت کہتی ہے کہ شربت بھجوایا گیا. بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ زہر کس طریقے سے دیا گیا، بات تو اس کے بعد کی ہے. عزیزوں، جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے تو پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا کہ جب بھی آخری وقت آتا ہے تو انسان پر پیاس کا غلبہ ہوتا ہے. دیکھیے ایک بات، اگر یہ پیغام اس مجلس کے ذریعے جہاں جہاں بھی پہنچ جائے تو اس کو ذرا دیکھیے گا. جو عزادار سنیں گے یا جو اس عزادار اس مجلس کو جو ملاحظہ فرمائیں گے، جو ابھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی اس پیغام کو لینا. جیسے شہدائے کربلا کی نظر آپ حضرات پانی پہ دلاتے ہیں، اگر ہو سکے تو نوے امام کی شہادت کے موقع پر امام عالی مقام کے بھی نظر پانی پہ دلائیے گا. اس لیے کہ روایت یہ کہتی ہے، دیکھیں ہم اس بات پہ، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ شیعہ روتے کیوں ہیں. بھائی دیکھیں، آپ کو قتل کرنا تھا، تم کو قتل کرنا تھا تو زہر تو دے چکے، اس کے بعد جو ظلم کس لیے ڈھایا جا رہا. عزیزوں، امام کو ادھر زہر دیا گیا، روایت کہتی ہے کلیجے کے ٹکڑے ہونے شروع ہوئے. امام نے ایک مرتبہ اس ملونہ کی طرف دیکھ کر کہا اگر تھوڑا پانی مل جائے، اگر اشارہ کیا، اگر ایک کاسائے آپ مل جائے. سنیں گے اس ملونہ نے کیا کیا. وہ ملونہ کمرے سے باہر گئی، باہر جانے کے بعد دروازہ بند کر دیا تاکہ امام کی چیخ و پکار کسی کے کان میں نہ جائے. یہ صدائیں
किसी के कानों में ना जाए। इमाम रवायत में वो जुमले नहीं पढ़ सकता जो किताबों में लिखे। मख्तल कहता है कि इमाम के मुंह से खून उबलने लगा, इमाम के कलेजे के टुकड़े होने लगे, और उसके बाद इमाम एक मर्तबा जमीन पे आए। जम यतकल्लबु अलल अर्ज़ यमीनन व शिमाला मिनल अलम सम। मख्तल कहता है इमाम जमीन पर आए, कभी दाईं जानिब करवट लेते थे, कभी बाएं तरफ करवट लेते थे। जहर का असर ऐसा था, जहर की तासीर ऐसी थी, इमाम तड़प तड़प के यतकल्लबु अलल अर्ज़ यमीनन व शिमाला, कभी दाईं जानिब मुड़ते थे, कभी बाईं जानिब करवट लेते थे। और इमाम ने इसी आलम में एक दिन और एक रात गुजारा है। किसी ने दरवाजा खोल के नहीं देखा कि अली और फातिमा का लाल किस आलम में है। अजीजों, वो वक्त भी आया, इमाम तड़पते रहे, कोई नहीं था तो साक़ी कौसर के लाल को इस आलम गुर्बत में एक कांसा आप दे देता, कोई नहीं था तो जाके खबरगिरी करता, कोई नहीं था जो इमाम की नुसरत और मदद के लिए उस वक्त मौजूद रहता। रवायत ये कहती है कि इसी आलम में एक दिन और एक रात गुजरा। लीजिए, वो वक्त भी आया कि इमाम ने अपनी आंखें बंद की। मख्तल ये कहता हाथों को खुला छोड़ दिया, इमाम के लब हरकत में आए, इमाम ने कुछ पढ़ा, कुछ कहा। मेरा दिल ये कहता है कि अली नजफ से आए होंगे, फातिमा बकी से आई होंगी, रसूल मदीने से। हाय हाय मेरा कलियल जवान बेटा, हाय मेरा कलियल जवान लाल, जिसे जवानी में इस तरीके से आलम गुरबत में शहीद किया जा रहा है। अज़ादार रवायत ये कहती है कि मदीने में मेरा 10वां इमाम, जो अभी बहुत कम सिन है, अभी बहुत कम सिन है, एक लौह का मुतालिया कर रहा था। लौह का मुतालिया करते करते इमाम के चेहरे का रंग बदला, मुतगय्यर हुआ। एक मर्तबा अपनी जगह से उठे, बैतुल शरफ में तशरीफ ले गए। रावी कहता है अभी इमाम बैतुल शरफ में गए थे कि घर के अंदर से रोने की सदाएं बुलंद हुई, वाह मोहम्मदा, वाह इमामा, वाह सैयदा। अब जो इमाम बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, चेहरे का अजीब हाल था। रावी ने कहा माला क्या हुआ? का आलम गुर्बत में मेरा बाबा कत्ल हो गया, मैं यतीम हो गया। अजरकुम अल्लाह जालकुम अल्लाह मिनल बाकिन। अजीजों, आपको क्या लगता है कि जुल्म यहां तमाम हो गया? नहीं, जुल्म यहां पे तमाम नहीं हुआ। जिस बगदाद में आज से कुछ बरस पहले इसी इमाम के दादा का लाशा पूरे बगदाद पर 3 दिनों तक बेगोरो कफन पड़ा रहा, उसी बगदाद में आज तारीख फिर दोहराई गई, तारीख फिर दोहराई गई। रवायत ये कहती है कि एक मर्तबा हजरत के जसद अतहर को उस कमरे से निकाला गया, बरामद किया गया और बाला खाने पे छत पे ले जाके रख दिया गया। उसी आलम में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 दिनों तक इमाम के जसद मुताहर पड़ा रहा, तपती हुई धूप में, तपती हुई धूप में 3 दिनों तक इमाम का लाशा पड़ा रहा। अजीजों, मैं मख्तल की जुमले किस तरीके से आप हज़रात की खिदमत में पेश करूं, जो पढ़े वो तो ये है कि बिशम से मतरूहिन जिस्मो, बिशम से मतरूहिन जिस्मो मिस्ल अबू सज्जाद जद्दो। अगर किसी को सूरज की तपिश में बहुत देर तक रहना पड़ जाए तो देखा जाता है कि उसकी खाल झुलस जाती है, उसके बदन पे छाले आज निकल आते हैं, उसकी खाल झुलस जाती है। मख्तल ये कहता है कि मेरे मौला का जब जनाजा उस छत पे रखा गया और 3 दिनों तक वो बला की धूप, वो तपती हुई धूप, तो उस धूप में इमाम के जनाजे का ये हाल किया, वो हाल किया। आपकी खाल यूं झुलस गई थी जैसे करबला में इमाम हुसैन के जनाजा 3 दिनों तक जब तक तपती धूप में पड़ा रहा। जो आलम वहां था वही आलम यहां है, जो हाल वहां हुआ। बिशम से मतरूहुन जिस्मो मिस्ल अबू सज्जाद जसदो। रवायत कहती कि 10वां इमाम बाएजाज पहुंचा, गुस्ल कफन दिया गया, इमाम को दफन किया गया। मैं बस मजलिस तमाम हो गई, दस्ते अदब जोड़ूंगा। मौला यकीनन जवानी है और जवानी के आलम में आपको कत्ल किया जा रहा है, प्यास के आलम में आपको कत्ल किया जा रहा है। मौला मां मौजूद है मगर मदीने में है, तड़पते हुए मां ने नहीं देखा। फुफियां मौजूद हैं, वो फुफियां
جن کی کفالت کی ذمہ داری نوے امام کو دی گئی، وہ بھوپیاں موجود ہیں، مگر ان بھوپیوں نے منہ سے خون ابلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولا جوان ہے، ایک دن اور ایک رات پیاس کے عالم میں تڑپتے ہوئے گزر گئے، مگر مولا مجھے ایک جوان اور یاد آ رہا ہے، وہ کربلا کا جوان جسے ام لیلا نے پالا تھا، وہ کربلا کا جوان جسے زینب عالیہ نے پالا تھا، وہ کربلا کا جوان جسے آخری لمحے دو قطرے آپ بھی نہ ملے، ارے وہ کربلا کا جوان جس کا باپ جب ام لیلا کے سامنے آتا ہے تو تڑپ کے کہتا ہے کہ پرسا تمہیں سے یہاں پہ نہ ماں نے تڑپتے ہوئے دیکھا، نہ باپ نے تڑپتے ہوئے دیکھا، نہ خون ابلتے ہوئے دیکھا، مگر وہاں عالم یہ ہے کہ باپ ماں کے سامنے آگے کہہ رہا پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں، ارے کتنے ہی داغ ہم نے جگر پر اٹھائے ہیں، پیٹے ہیں، خاک اڑائی ہے، آنسو بہائے ہیں، ارے یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں۔ سر تھا حسین بے کس و تنہا کی گود میں، بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔